السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ویورز، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہماری ویب سیریز قیامت کے بعد کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی. آپ لوگوں نے اس ویب سیریز کو بہت شوق سے سنا، اس سے بہت کچھ لرن کیا، اور اس کا اندازہ ہمیں آپ کے کمنٹس اور میسیجز کے تھرو ہوا. بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو اس ویب سیریز میں اتنی دلچسپی ملی. کئی لوگوں نے حوصلہ افزائی والے کمنٹس کیے اور ہماری ٹیم کا شکریہ ادا کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اس ویب سیریز نے آخرت کے حوالے سے ان کے کچھ عقائد، کچھ کانسیپٹس کو کریکٹ کیا، اور آخرت کے حوالے سے ان کی نالج میں بہت اضافہ ہوا. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا، تعریف اور حوصلہ افزائی کے کمنٹس کے علاوہ آپ لوگوں نے ہم سے کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں. آخرت سے ریلیونٹ وہ باتیں جو ایپیسوڈز میں ذکر کی گئیں، ان کی مزید وضاحت یا کوئی کنفیوژن یا کوئی بات جو سمجھ میں نہیں آئی یا ہم صحیح طریقے سے اسے ڈلیور نہیں کر پائے ایٹسیٹرا، تو ہم نے سوچا کہ ایک ایپیسوڈ ایکسکلوسیو بنایا جائے جس میں اپنے ناظرین کے کمنٹس کے جوابات دیے جائیں. سو آج کا ایپیسوڈ جو بیسیکلی ہماری ویب سیریز کا پارٹ نہیں تھا، اس طور پر کہ یہ پلاننگ میں شامل ہی نہیں تھا، لیکن ہماری ٹیم جو اپنے ناظرین سے بہت محبت کرتی ہے، ان کے جذبات، ان کے احساسات کو بہت قدر کرتی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایسا ایپیسوڈ بنانا چاہیے جو خاص طور پر ڈیڈیکیٹڈ ہو ہمارے ناظرین کے لیے. تو اب کمنٹس تو ہزاروں میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سب پر ہم رسپونڈ نہیں کر سکتے. سو ہماری ٹیم نے ورکنگ کر کے اسپیشلی ان ہزاروں کمنٹس میں سے کچھ کمنٹس سلیکٹ کیے ہیں جو ہمارے ویورز کے لیے بینیفیشل ہوں، ان کے لیے فائدہ مند ہوں، اور کوئی لرننگ کی بات یا کانٹینٹ کے حوالے سے کوئی کنفیوژن والی باتیں ہوں تو ہم اس کو کلیئر کر سکیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آپ کا پہلا کمنٹ جو ہمارے پاس آیا ہے، کمنٹ یہ ہے کہ ایک بھائی نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ کی مکمل ویب سیریز سنی، بہت مزہ آیا. آپ نے اس ویب سیریز میں جو کچھ بتایا، اگر اس بارے میں اور مزید ڈیٹیل جاننی ہو تو کون سی کتابیں پڑھیں؟ آپ نے کون سی بک سے کانٹینٹ جمع کیا، تیاری کی؟ پلیز کچھ اچھی بکس بتا دیں. ماشاءاللہ، بڑا پیارا کویسچن ہے. دیکھیے، جہاں تک ہماری ویب سیریز کے کانٹینٹ کی بات ہے تو ہماری پوری ریسرچرز کی ٹیم ہوتی ہے جو کانٹینٹ پر کام کرتی ہے. بلا شبہ اس میں بہت سی بکس کو دیکھا جاتا ہے، پھر ان سے کانٹینٹ کو جمع کیا جاتا ہے. ان میں ہر قسم کی بکس ہوتی ہیں، مختلف تفاسیر قرآن، احادیث کی کتابیں، ہسٹری کی بکس. پھر اس ٹاپک پر اسپیسیفکلی اگر لکھا گیا تو وہ پڑھا جاتا ہے. آتھینٹسٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ مستند مواد ہے کہ نہیں. سو لاٹ آف اسٹف از دیئر. پھر بہت سی کتابیں صرف عربی میں اویلیبل ہوتی ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوتا یا نہیں ملتا، تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹرانسلیشن کی ٹیم ہوتی ہے جو اس کانٹینٹ کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے نا. بڑی طویل کوشش، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام بکس کو تلاش کرنا، حاصل کرنا، پڑھنا، اور اس سب کے لیے بہت کچھ وقت اور ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. اور عام طور پر ایک آدمی کے لیے اتنا وقت نکالنا اپنے جاب سے، بزنس سے اور سوشل ایکٹیویٹیز، فیملی ٹائم کے بعد مشکل ہوتا ہے. تو چلیں میں آسان کر دیتا ہوں. آپ کی آسانی کے لیے ایک مشورہ دے دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے ایک بک شائع کی ہے، آخرت کے حالات. اچھا، یہ بک بھی ٹرانسلیشن ہے عربی بک سے، جس کا نام ہے البدور السافرہ فی احوال الآخرہ. اس کتاب کے آتھر پاسٹ کے ایک بہت بڑے عالم دین امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. اس بک میں آپ کو ایک ہی جگہ پر آخرت کے حوالے سے بہت زیادہ اور آتھینٹک باتیں معلوم ہو جائیں گی. یہ بک آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور سافٹ کاپی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ سے dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، PDF میں اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. ایک اور سوال آیا ہے، آپ لوگوں کی ویب سیریز بہت اچھی ہوتی ہے، اپنی ٹیم سے کہیں کہ زیادہ محنت کرے اور زیادہ بنایا کرے، ہم سے انتظار نہیں ہوتا. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بڑا پیارا کمنٹ ہے جناب. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کے شوق اور آپ کی دلچسپی کو قائم رکھے. لیکن ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ کانٹینٹ کے حوالے سے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کانٹینٹ کی تفتیش، یعنی اس کو چیکنگ کی جاتی ہے. اچھا، جس اسپیکر نے ویب سیریز کرنی ہے اس کو الائن کرنا ہوتا ہے، پروڈکشن، پھر ایڈیٹنگ، تو اس سب پہ بہت محنت لگتی ہے. اور پھر ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی پروجیکٹ پر ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں کام ہو رہا ہوتا ہے، پیرالل اور بھی بہت سارے پروجیکٹس آج چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی ٹیم بیک وقت کئی پروجیکٹس پر کام کر رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے ٹائم لگتا ہے. لیکن آپ اللہ سے دعا کریں، ہم انشاءاللہ مزید بڑھ چڑھ کر آپ لوگوں کی علمی پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے. ایک اور کمنٹ بڑا پیارا ہے کہ آپ کا جنت والا ایپیسوڈ بہت دلچسپ تھا. جنت کے حوالے سے بس ایک سوال مائنڈ میں کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے، اس کا جواب دے دیں. میں نے سنا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. تو اگر ہم ایک سے زیادہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ اور پلیز یہ بھی بتا دیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اگر وہ اللہ نہ کرے جہنم میں ہوگا تو ہم کیسے اس سے ملیں گے؟ پلیز رپلائی. چلے جناب، اب آپ کا رپلائی سن لیجئے. دوست جہنم میں ہو اور دوسرا دوست جنت میں ہو تو وہ کیا کرے؟ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست، ہم سے کوئی محبت کرنے والا جہنم میں نہ جائے، مگر اللہ بڑا کریم. ایک حدیث پاک سنیے.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کہے گا میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو۔ یہ اس جہنم والے دوست کو اس جنتی نیک دوست سے دوستی کا فائدہ ملے گا کہ اس کی دوستی کی وجہ سے یہ بھی جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو ناظرین، جو اللہ نیک دوست کی وجہ سے اس کے برے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما سکتا ہے، تو وہ پہلے سے جنت میں موجود دوست کے درجات بڑھا کر دوسرے دوست کے ساتھ بھی شامل کر سکتا ہے، ضرور کر سکتا ہے۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے اور ہم سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا اس حدیث پاک کے بعد، کہ ہم سب سوچیں کہ کوئی ایسا دوست ہے جس کو دیکھ کر یہ تسلی ہوتی ہو کہ انشاءاللہ یہ تو جنت میں جائے گا اور امید ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسا دوست تلاش کر لیجئے تاکہ وہ ہماری شفاعت کر سکے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ضرور آپ کی دوستوں کی جو گیدرنگ ہے اللہ ان سب کو بلند درجات عطا فرمائے اور جنت میں بھی گیدر کر دے، ساتھ کر دے۔ لیکن یہ فائدہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ وہ دوست اسلام کی حالت میں دنیا سے جائے گا، کیونکہ جو اسلام لے کر دنیا سے نہ گیا نا، وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ سوال یہ آیا کہ میزان پر اعمال کی ترتیب کیا ہوگی، پلیز یہ بتا دیں۔ چلیں، یہ بڑا یونیک کوسچن ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا اس کا جواب۔ اس بارے میں کتابوں میں مختلف روایت آئی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون بہانے کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اس ظاہری اختلاف کو دور کرنے اور سمجھانے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں پہلے نماز کا حساب ہوگا اور حقوق العباد میں پہلے قتل و خون کا یا نیکیوں میں پہلے نماز کا حساب ہے، اور گناہوں میں پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا کہ قیامت میں نعمتوں کے بارے میں بندے سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ کہ اس سے کہا جائے گا کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت نہیں بخشی، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیر نہیں کیا؟ اس کا جواب مفتی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری نعمتوں کے مقابلے میں ان نعمتوں کا حساب پہلے ہوگا۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ میزان پر جب طے ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، تو پل صراط پر سے کیوں گزارا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں ناظرین، یہ جو آخرت کے مراحل مختلف اس کی جو فیزز ہیں نا، بالخصوص ان میں میزان، پل صراط اور حوض کوثر، ہمیں ان کی حتمی یقینی ترتیب معلوم نہیں ہے کہ پہلا کون سا مرحلہ ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، پھر تیسرا کون سا ہوگا۔ اس کی مختلف روایتیں ہیں، مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن کتابوں میں کامنلی پہلے میزان کا چیپٹر ہوتا ہے، دین پل صراط کا۔ اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب بہار شریعت میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے انہوں نے میزان کو ڈسکس کیا ہے اینڈ دین پل صراط کو۔ اب یقینی طور پر وہاں کون سا مرحلہ پہلے ہوگا، کون سا بعد میں ہوگا، اس میں اللہ پاک کی کیا حکمتیں ہیں، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک عام حکمت یعنی جنرل حکمت جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ آخرت کے تمام معاملات کے ہونے میں ہے، وہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام و مرتبے کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا۔ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان تین جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا۔ ناظرین ذرا تصور کریں اس وقت کیا شان اور بلندی ظاہر ہو رہی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ گناہ گار میزان پر نیکیوں کے کم ہونے کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو رہے ہوں گے، جہنم کی دردناک سزائیں سنائی جا رہی ہوں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک گناہ گار ہے پر میرا ہے، معاف کر دے۔ اللہ اس مجرم کی سزا معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما دے گا۔ پل صراط پر لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے کر گناہ گاروں کو بچا رہے ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں نا، کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، دیر از اونلی ون ریزن، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ایک اور کوشچن آیا ہے کہ جنت اگر صرف انسانوں کے لیے ہے تو سورہ رحمان میں دونوں کا ذکر کیوں ہے، یعنی انسانوں کا ذکر بھی ہے، جنات کا ذکر بھی ہے؟ ویری بیوٹیفل کوشچن۔ ناظرین، مسلمان جنات کے جنت میں جانے اور نہ جانے کے حوالے سے مختلف اقوال کتابوں میں ملتے ہیں۔
پہلا قول یہ ملتا ہے کہ مسلمان جنات جنت میں جائیں گے، دوسرا یہ ملتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ جنت کے ارد گرد یعنی اس کے سراؤنڈنگ میں رہیں گے، انسان ان کو دیکھیں گے مگر وہ انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ تیسرا قول توقف کا ہے، سائلنس کا ہے، یعنی اس بارے میں خاموش رہا جائے، کوئی رائے یا نظریہ قائم نہ کیا جائے۔ چوتھا قول اور بڑا مضبوط قول یہ ہے کہ جسے علماء کرام نے اپنایا اور بیان بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جنت صرف حضرت آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے، اس لیے آپ علیہ السلام ہی کی اولاد کو ملے گی، اور مسلمان جنات آراف میں رہیں گے۔ یہ آراف کیا ہے؟ یہ جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں جاری ہیں اور اس میں درخت اور پھل اگتے ہیں۔ نیک جنات کے لیے انعام کی جگہ یہ ہوگی۔ یہ یونیورس کیسے بنی؟ یہ بھی ایک سوال آیا ہے۔ اس پر کوئی اچھی سی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں۔ اچھا جناب، آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ورک کریں گے، مگر فی الحال اس حوالے سے میں چند روایت کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ علیہ السلام سے ابتدا کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اس بارے میں سوال تھا کہ ابتداءً کیا تھا دنیا میں، تو اس کے جواب میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی۔ اس کی مزید ڈیٹیل تفاسیر میں آئی کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی میں حرکت پیدا فرمائی اور موجیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو اس سے جھاگ پیدا ہوئی اور اس جھاگ سے دھواں نکلا، پھر جھاگ تو پانی کی سطح پر باقی رہی اور اس سے خشکی پیدا کی گئی اور اس خشکی سے زمین کو بنایا گیا، جبکہ دھواں بلند ہوا اور اس سے آسمانوں کو پیدا کیا۔ ناظرین، بس اب ایک آخری سوال اور ہے، اس کے بعد ہمیں اپنی ایپیسوڈ کو اینڈ بھی تو کرنا ہے نا۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا آخرت پر یقین رکھنا ضروری ہے؟ مائنڈ میں اگر کوئی شک ہو کہ پتہ نہیں ہو یا نہ ہو تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اس کا جواب تھوڑا سا کرٹیکل ہے جناب، بالکل مسئلہ ہے، جی بالکل مسئلہ ہے۔ آخرت پر یقین رکھنا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے، جب سب مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور اس حساب کی بنا پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، کئی قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہے، اس میں ذرا سا بھی شک انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر سکتا ہے۔ اور ناظرین، یہ کنفیوژن ایسا نہیں کہ اس دور میں آئی ہے بلکہ یا پہلی بار لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے، یہ پاسٹ میں بھی ایسی اقوام اور ایسے لوگ گزرے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور وہ مسلمان نہیں کہلاتے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے دور کے کفار کے ذہنوں میں بھی آخرت کے حوالے سے شکوک و شبہات تھے، تو قرآن پاک میں تو کئی آیات نازل ہوئیں ان لوگوں کے رد میں۔ اب آپ دیکھیں نا، اصحاب کہف کا جو واقعہ قرآن میں کتنا مشہور واقعہ ہے جو سورہ کہف میں ہے، اس میں کیا تھا؟ اصحاب کہف کو 300 سال کے لیے اللہ پاک نے سلا دیا، 300 ایئرز، جی ہاں۔ اس کے بعد وہ جب بیدار ہوئے نیند سے، صحیح سلامت ہیں۔ اب 300 سال بعد جو لوگ تھے وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ لوگ اتنے عرصے بعد کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو جب انہوں نے اصحاب کہف کا معاملہ دیکھا تو اب انہیں یقین ہو گیا کہ جو اللہ 300 سال کسی کو سلانے کے بعد اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آخرت کا عقیدہ بہت اہم امپورٹنٹ اسلامی عقیدہ ہے، بلکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت اب ختم ہوا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ویب سیریز تو ختم ہوئی لیکن ان یوٹیوب چینلز کو اب سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ ویب سیریز بھی آتی رہیں گی، بڑے پیارے پیارے کلپس بھی آتے رہیں گے، اور ہاں، نیکی کی بات کو شیئر کرنا چاہیے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں بھی، شیئر بھی کیجئے تاکہ علم دین پھیلتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔